بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. باب الشفاعة وغيرها. آج کا عنوان شفاعت اور اس سے متعلقہ اشیاء عقود و جواہر الحنیفہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفاعت کے موضوع پر روایات کو بیان کرتے ہیں۔ شفاعت کے متعلق 4 احتمال ہیں، 3 باطل ہیں، 1 صحیح ہے۔ شفاعت کافر کے لیے کرے، پہلا احتمال یہ باطل ہے۔ کافر مسلمان کے لیے کرے، یہ بھی باطل ہے۔ مسلمان کافر کی شفاعت کرے، یہ بھی جائز نہیں۔ صرف مسلمان کی شفاعت کریں گے، مومن کی شفاعت کریں گے، یہ شفاعت ہدایت سنت ہے اور یہی درست ہے۔ آیات شفاعت قرآن مجید میں مذکور ہیں، مطلقاً شفاعت کا انکار کرنا کفر ہے، اور حدیث مشہورہ اس پر موجود ہے۔ شفاعت کا منکر جو ہے وہ بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اور اس کی جو ہے وہ ہمارے دین نے پوری اقسام بیان کی ہیں۔ البتہ شفاعت کبریٰ جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ در شفاعت جو ہے وہ آپ کھولیں گے قیامت کے دن، پھر آپ کی برکت سے پھر تمام شافعین جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے، انبیاء، مرسلین، علماء دین، شہداء اعظام، تاکہ نابالغ اولاد بھی اپنے والدین کے لیے شفاعت کرے گی۔ حافظ قرآن اور حاجی ہو گئے، یہ سارے شفاعت کریں گے۔ فرماتے ہیں ابو حنیفہ عن مصعب بن سعد عن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی قولی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ امام اعظم اپنی سند کے ساتھ مصعب بن سعد سے، اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمایا شفاعہ، وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ اخرجہ ابن خسرو فی مسندہ، ایسے ہی اس کی تخریج کی ہے ابن خسرو نے اپنے مسند میں۔ وقد رواہ الامام ایضا عن عطیہ علوفی عن ابی سعید الخدری، اور امام اعظم نے اسے عطیہ علوفی عن ابو سعید خدری سے بھی، عن ابی سعید خدری کے طریق سے بھی اس کو روایت کیا، اور دوسرا طریق جو ہے، تیسرا طریق، پہلا مصعب بن سعد، دوسرا عطیہ علوفی، تیسرا جو ہے وہ ابی ردیہ شداد بن عبد الرحمن قال سمعت ابا سعید الخدری، چوتھا جو ہے وہ شداد بن عبد الرحمن کا طریق ہے، پانچواں جو ہے وہ یزید بن صہیب عن جابر کی حدیث طویل میں یہ الفاظ مذکور ہیں، اور پھر اس کے بعد عن سلمۃ بن کہیل عن ابی زعراء عن عبداللہ بن مسعود، اور پھر جو ہے وہ ابو زعراء عن عبداللہ بن مسعود سلمہ بن کہیل کے طریق سے طویل حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں۔ اور ابو زعراء جو ہے ان کا نام عبداللہ بن ہانی ہے، وثقہ العجلی، امام عجلی نے انہیں ثقہ قرار دیا۔ اب کتب شورا میں یا کتب ستہ میں اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے کی ہے۔ اخرجہ البخاری من طریق آدم بن علی سمعت ابن عمر یقول ان الناس یسیرون یوم القیامت جثیا کل امت تتبع نبیہا۔ امام بخاری جو ہے وہ آدم بن علی کے طریق سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن گھٹنوں کے بل ہوں گے، ہر امت اپنے نبی کی اتباع کرے گی، اس کی پیروی کرے گی، اور کہیں گے یا فلاں ہماری شفاعت کریں، یا فلاں ہماری شفاعت کریں، حتیٰ
تنتہی الشفاعت الی النبی صلی اللہ تعالی وسلم، یہاں تک کہ شفاعت کی انتہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوگی، ادھر ہوگی فذالک یوم بعث اللہ مقام المحمود، تو یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا۔ ومن طریق ابن المنقدر عن جابر رفعہ، پھر ایک اور دوسرا طریق جو ہے وہ حضرت جابر سے ہے، مرفوع ہے ابن منقدر کے طریق سے، کہ فرمایا حین یسمع النداء، حین یسمع النداء، جس نے اذان کو سنا تو اذان کے جواب دے، اور اس کے آخر میں ہے کہ وہ دعا پڑھے اللہم 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 رب هذه الدعوة التامة، اس کے آخر میں ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، فرمایا یہ جو پڑھے گا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو۔ اور ایک اور طریق ہے، طریق نخرى عن ابی سعید، وہ حضرت ابو سعید رضی اللہ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے ہے، اس میں حدیث شفاعت ہے، اور حدیث شفاعت کے آخر میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری نے ارشاد فرمایا ھذا المقام المحمود الذی وعدہ نبیکم، یہ وہ مقام محمود ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی سے کیا۔ تو یہ مقام حدیث شفاعت کہ اس میں امام اعظم نے مختلف طرق سے اس کو روایت کیا، اور پھر کتب صحاح میں بھی یہ روایت موجود ہے، جیسے اذهبوا الی غیری کے الفاظ بخاری میں موجود ہیں کہ جب نبیوں کے پاس جائیں گے تو سارے کہیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، اور پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے بیان الخبر الدال علی خروج بعض الموحدین من النار بالشفاعة، کہ اس خبر پر رہنمائی کرنا کہ بعض موحدین کو آگ سے شفاعت کی وجہ سے نکالا جائے گا، گنہگار جہنم میں جا چکے ہوں گے تو ان کے لیے بھی شفاعت ہوگی۔ ایک وہ شفاعت ہے کہ جہنم میں جائے ہی نہیں، ایک شفاعت یہ ہے کہ درجات میں بلندی ہو، تو نیک وقار صالحین کے لیے بھی شفاعت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میری شفاعت سب سے پہلے میرے قرابت داروں کے لیے ہوگی۔ امام سیوطی نے شفاعت پر ایک پورا رسالہ لکھا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی شفاعت فرمائیں گے کہ شیطان کو یہ امید لگ جائے گی کہ اب میرا نمبر بھی آنے والا ہے، اس قدر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں۔ ابو لہب کی بیٹی تھی، وہ مسلمان ہوئی اور مدینہ منورہ حاضر ہوئی، وہاں کی خواتین کہنے لگیں کہ یہ تو ابو لہب کی بیٹی ہے، اسے تو ہجرت فائدہ نہیں دے گی، اس کے باپ کی مذمت میں اور ماں کی مذمت میں تو قرآن نازل ہوا سورہ لہب۔ تو وہ پریشان ہو کر بارگاہ رسالت میں آئی اور یہ شکایت پیش کی کہ خواتین مجھے یہ کہہ رہی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی نسبی فی قرابتی فی نسبی، تو اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے نسب اور میری قرابت میں کام کرتی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میری شفاعت میرے گھر والوں کو نہیں ہوگی، سب سے پہلے میری شفاعت میرے قرابت داروں کو حاصل ہوگی۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، یہ جتنے کئی بھی ہیں ان کی شفاعت ہوگی، درجات کی بلندی کی ہوگی، اور گنہگاروں کے لیے گناہوں سے بخشش کی۔ پھر حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جو شفاعت فرمائیں گے تو کن کے لیے؟ فرمایا لأہل الکبائر والعظام اور والدماء، میری شفاعت جو ہے وہ بڑے گناہوں کے لیے اور بڑے بڑے جرموں کے لیے، اور والدماء اور خون کے لیے، یعنی جو قاتلین ہوں گے ان کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہاں پر شفاعت کریں گے، اور یہ شفاعت جو ہے وہ
امام بخاری نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور اس میں ہے کہ نبی بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اپنے کرم سے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال دے گا۔ ابو حنیفہ عن ربیع الحراش عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یخرج اللہ قوما من الموحدین من النار بعدما انتحشوا فصاروا حمما فيدخلهم الجنة فيستغيثون إلى الله تعالى مما تسميهم أهل الجنة الجهنميين فيذهب عنهم ذلك۔ حضرت حذیفہ بن یمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ موحدین کی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے ہیں، توحید پرست ہیں، موحدین میں سے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آگ سے نکالے گا، بعدما امتحشوا، بعد اس کے کہ وہ جل چکے ہوں گے، وصاروا حمما، ایک روایت میں فحمن بخاری میں، گویا کہ وہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے، سیاہ ہو چکے ہوں گے، حمیم فحمن کوئلہ بن چکے ہوں گے، فیدخلہم الجنہ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، تو فیستغیثون الی اللہ تعالیٰ، اللہ کی بارگاہ میں یہ استغاثہ اور التجا کریں گے، مما تسمیہم اہل الجنت الجہنمیین، اس نام کی وجہ سے جو اہل جنت جو ہے وہ انہیں دیں گے جہنمیوں کا، کہ انہیں جہنمی کہیں گے، تو اس بارے میں وہ اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے، فَيَذْهَبُ عَنْهُمْ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ اس نام کو ان سے دور کر دے گا، یا وہ جو نشان کوئی ہوگا، کیونکہ بخاری کی روایت میں ہے کہ ان کے ماتھے پر ایک سیاہ نشان باقی رہے گا، شاید وہ نشان جو ہے وہ وَهُوَ فی حدیث صحیح البخاری من حدیث شفاعت الطویل، اور صحیح بخاری میں جو ہے وہ حدیث شفاعت طویل ہے، اس میں اس کا ذکر ہے، اور لفظ ہیں فَيَقْبَضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ آگ سے ایسے قبضہ مٹھی بھر کے نکالے گا، جیسے مٹھی بھر کے کسی چیز کو نکالا جاتا ہے، بلا تشبیہ و مثال، اللہ تعالیٰ ایسے جہنمیوں سے کچھ کو جو ہے وہ جیسے مٹھی میں لیا جاتا ہے ایسے نے نکالے گا، فَيَخْرُجُ أَقْوَامًا قَدْ امتحشوا، جو جل چکے ہوں گے، فَيَلْقُونَ فِي نَهْرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، انہیں جنت کے دروازوں پر جو نہریں ہوں گی ان میں انہیں ڈالا جائے گا، يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، اس نہر کے پانی کو مائے حیات کہا جائے گا، تو وہ صاف ستھرے ہو کر وہاں سے نکل آئیں گے۔ اگلا عنوان ہے بیان الخبر الدال علی ان الکفار یکونون فداء عن المسلمین، اس بات کی خبر دینا کہ کافر جو ہوں گے وہ مسلمانوں کا فدیہ بنیں گے قیامت کے دن۔ ابو حنیفہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذا كان يوم القیامة يعطى كل رجل من المسلمين رجل من اليهود والنصارى يقال هذا فداؤك من النار۔ امام آدم سے روایت ہے، وہ بردہ سے، اور وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر شخص، مسلمانوں میں سے ہر شخص کے بدلے یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ایک شخص کو جو ہے وہ دیا جائے گا، یعنی مسلمانوں کے بدلے ایک یہودی اور عیسائی جو ہے وہ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا فداؤک من النار، یہ تیرا آگ سے فدیہ ہے، یعنی ہر مسلمان جو آگ سے بچ جائے گا اس کے بدلے یہود و نصارہ جو ہے وہ آگ میں جائیں گے،
کہا جائے گا کہ یہ تمہارا فدیہ اور بدلہ۔ پھر روایت ایک دوسری روایت میں آئی اذا کان یوم القیامتی، جب قیامت کا دن ہوگا تو سجدت امتی بین الامم طویلا، تو میری امت جو ہے وہ امت باقی امتوں کے مابین ایک طویل سجدہ کرے گی، ویقال، اور اس سے کہا جائے گا امت سے ارفعوا رؤوسکم، اٹھو اپنے سروں کو اٹھاؤ، قد جعلتم عدتکم من الیہود والنصارى فداءکم من النار، میں نے تمہارے عوض یہود و نصارہ کو جہنم میں تمہارا عوض بنا دیا، تمہارا فدیہ اور بدلہ بنا دیا۔ یعنی یہ سجدے کی توفیق اس امت کو ہوگی، باقی کوئی اور امت اپنے کفر و شرک کی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکے گی۔ تو یہ امت مومن ہے، موحد ہے، لہذا ان کے عوض جو ہے وہ کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے۔ هكذا اخرجہ ابن خسرو من طریق عون ابن جعفر المعلم، ایسے ہی ابن خسرو نے عون بن جعفر المعلم کے طریق سے اس کو روایت کیا، اور کتب صحاح میں اخرجہ مسلم فی التوبہ، امام مسلم نے اسے کتاب التوبہ میں ذکر کیا، بلفظ فکاککم، یہاں ہے فداءکم اور اس میں ہے فکاککم، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو تمہارا وہاں بدلہ ہے، اور یہاں فکاک تمہارا چھٹکارا بنائے گا، فکاککم من النار، جہنم سے تمہارا چھٹکارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو بنائے گا۔ تو یوں مومنین کی اور ایمان والوں کی، مسلمانوں کی بخشش ہو جائے گی، اور یہود و نصارہ جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں مسلمانوں کا بدلہ بن کر آگ میں جلیں گے۔ بیان الخبر الدال علی ان المؤمن لا یمنعہ من دخول الجنت الا الشرک، اس بات کی خبر دینا کہ مومن جو ہے اسے دخول جنت سے کوئی چیز منع نہیں کرتی سوائے شرک کے، یعنی شرک سے مراد یہاں کفر بھی ہے، یعنی کافر کے علاوہ کوئی بھی شخص ہے اس نے کفر نہیں کیا، کفر شرک نہیں کیا، وہ جنت میں ضرور جائے گا، دخول جنت سے کوئی چیز مانع نہیں ہوگی۔ ابو حنیفہ عن واصل عن زید بن وہب عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واصل سے اور وہ زید بن وہب سے اور وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ اس نے وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تو جنت میں داخل ہوگا۔ هكذا اخرجہ ابن خسرو، اسی طرح اس کو ابن خسرو نے روایت کیا، وَأَخْرَجَهُ احمد والشیخان عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جبکہ امام احمد نے مسند میں اور شیخین بخاری و مسلم نے اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا، وَأَحمد ایدن والرویانی والطبرانی فی الکبیر والبغوی عن ابی ایوب، اور امام احمد نے اور رویانی نے اور طبرانی نے معجم کبیر میں اور بغوی نے اس کو حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت کیا، اور پھر امام احمد نے اور بزار نے اسے حضرت ابو سعید خدری سے بھی روایت کیا، اور ابو نعیم نے حلیہ میں، اور ابن خزیمہ نے اور نسائی نے اسے حضرت ابو درداء سے روایت کیا۔ وَلَفْظُهُمْ كُلُّهُمْ، اور سب کے لفظ ہیں لا یشرک باللہ شیئا، من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا، داخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ تو توحید پرست ہونا یہ ضروری ہے۔ اب وہ لوگ جو دور فطرت میں انتقال کر گئے کہ شریعت نہیں تھی، جیسے حضرت عیسیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے درمیان کے جو کے لوگ ہیں، تو وہ اگر توحید پر تھے، لا یشرک باللہ شیئا، انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو ان کے لیے بھی نجات ہے، اور اسی میں ابوین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ البتہ یہ کہ روایات میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا اور وہ آپ پر ایمان بھی لائے، یہ انہیں دوہری فضیلت ملی، یہ نہیں کہ وہ پہلے ان کے لیے نجات نہیں تھی، چونکہ وہ مات لا یشرک باللہ شیئا کے زمرے میں تھے تو داخل الجنہ ان کے لیے حکم تھا، لیکن یہ فضیلت کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بھی آپ کا شمار ہو جائے اور آپ کی امت میں آپ کا شمار ہو جائے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کوین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ہو جائے، اس لیے کوین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا گیا اور وہ آپ پر ایمان لائے۔ تو جو شخص ایمان کے ساتھ مرتا ہے، بھلے ہی اس کے کیسے عمل ہوں، تو اس کے لیے جنت ہے، وہ دخول جنت اس کے لیے ہوگا۔ امام بیضاوی نے ہدی للمتقین میں تقوی کے 3 درجات کو بیان کیا ہے۔ ایک ہے تقوی کا ابتدائی درجہ، جس کا نام ہے جو ہے وہ ثبوت فی النار سے اپنے آپ کو بچانا۔ تقوی کا مطلب بچانا، تو وہ شخص جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ثبوت فی النار سے بچا لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچا لیتا ہے۔ ایک نہ ایک دن اگر وہ جہنم میں گیا بھی تو جنت ضرور جائے گا۔ تو یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے، یہ ہر مسلمان کو حاصل۔ دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ جو امر و نواہی پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرے اور منہیات سے اجتناب کرے، تو یہ شخص اپنے آپ کو دخول فی النار سے بچا دے، یہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں، نامال کی برکت سے، اور جنت میں جائے گا۔ تیسرا وہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے کہ وہ ما سوا اللہ ہر ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ درجہ جو ہے وہ اولیاء کاملین کو ہوتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اس درجے پر ہوتے ہیں کہ وہ ما سوا اللہ ہر ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس لیے تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ تو یوں جو شخص کلمہ توحید پر انتقال کرتا ہے، مومن مرتا ہے، بھلے ہی اس کے اعمال کیسے ہوں، وہ داخل ہے۔ اگلا عنوان باب بیان صبر الدال علی ان هذه الامه اکثر اہل الجنہ۔ یہ بیان اس خبر کی رہنمائی ہے کہ یہ امت جو ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل جنت کی اکثریت ہوگی، یہ جنتیوں کی اکثریت یہ امت ہوگی۔ ابو حنیفہ عن علقمہ بن مرثد عن ابی بریدہ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لاصحابہ اترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ قالوا نعم قال اترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنة قالوا نعم قال اترضون ان تكونوا نصف اهل الجنة قالوا نعم قال ابشروا فان اهل الجنة 20 و100 صف امتی ذلك 80 صفا هكذا عند ابن خسرو من طریق علی بن غراب عنہ وروى الترمذی بعده بالسند وقال حدیث حسن وكذا رواه احمد۔ امام اعظم علقمہ بن مرثد سے اور وہ ابن بریدہ سے، اور وہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو جاؤ؟ قالوا نعم، بولے ہاں ہم راضی ہیں۔ پھر فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اہل جنت کا تیسرا حصہ بن جاؤ؟ یعنی چوتھے سے تیسرا حصہ زیادہ ہوتا ہے، چوتھے حصے میں چار حصے کرنے پڑتے ہیں، پھر چوتھا حصہ، تیسرے حصے میں اس چیز کے 3 حصے کرنے پڑتے ہیں۔ تو گویا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اور زیادہ کر دیا جائے کہ تم اہل جنت کا تیسرا حصہ بن جاؤ، جنتیوں کا تیسرا حصہ، تو کیا اس پر راضی ہو؟ قالوا نعم، عرض کی جی یا رسول اللہ ہم راضی ہیں۔ پھر فرمایا، ترضون ان تکون نصف اہل الجنہ، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں اہل جنت کا نصف بنا دیا جائے، یعنی آدھے تم جنتی ہو اور آدھے باقی امتیں؟ قالوا نعم، بولے ہاں۔ فرمایا، اب شروع بشارت ہو تمہیں، فإن اہل الجنت 20 و100 صف، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گے، جتنے بھی جنتی ہوں گے سارے کے سارے قیامت کے دن 120 صفوں میں ہوں گے۔ امتی
امتی من ذالک ثمانون صفا، میری امت جو ہے وہ 80 صفوں میں ہو، تو یوں 120 صفوں میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی، تو گویا یہ 2/3 امت جو ہے وہ جنتیوں کی وہ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو نصف سے بھی آگے بڑھ کر حضور نے فرمایا نصف ہوتی تو 60 صفحے ہوتی، لیکن سمانون فرما کے فرمایا کہ 2/3 جنتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ اب یہی روایت بخاری میں بھی ہے، اور وہاں یہ الفاظ ہیں کہ اوتی تو وحین، کہ مجھے وحی عطا کی گئی، کسی نبی کو وہ نہیں دیا گیا جو مجھے دیا گیا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا دیا گیا؟ میں اوتی تو وحین، مجھے وحی دی گئی، اور مجھے امید ہے ارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ امتی میرے ہوں، چونکہ حضور کا معجزہ جو ہے وہ حسی معجزہ نہیں ہے، وہ عقلی ہے، یعنی حسی معجزہ جو ہوتا ہے حس کے سامنے ہو، حواس کے سامنے ہو تو معجزہ ہے، اب وہ حواس سے ہٹ جائے تو وہ معجزہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن جو ہے اوتیتہ وحیا، یہ قرآن جو ہے یہ معجزہ ہے، عقلی ہے، یہ اتر رہا تھا پھر بھی معجزہ ہے، پڑھا جا رہا تھا پھر بھی معجزہ ہے، اور آج بھی معجزہ ہے۔ تو قیامت تک قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درد لوگوں کو دکھاتا رہے گا، اور لوگ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوتے رہیں گے، اور پھر حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو ساری دنیا جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گی، یہودی مارے جائیں گے دجال کے ساتھ، تو یوں حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کے ساتھ پوری دنیا میں غلبہ اسلام ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ، مجھے امید ہے کہ قیامت میں سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے، اور یہاں فرما دیا کہ خوش ہو جاؤ اہل جنت 120 صفوں میں ہوں گے، اور میری امت جو ہے وہ 80 صفیں، یعنی 2/3 میری امت کی صفیں ہیں۔ اس کو امام ترمذی نے بھی اس کا بعض حصہ سند کے ساتھ روایت کی اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور اسی طرح امام احمد نے بھی اس کو روایت کی۔ آگے جو ہے وہ صحابہ کرام کی فضیلت سے متعلق روایات ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم کلاس میں